بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ینگ ہسٹورینز۔ ویڈیو کے لاسٹ پہ ایک وظیفہ ہے تو قصہ شروع کرتے ہیں۔ کل کے قصے میں ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات کی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی دعوت دی، لیکن وہ نہ مانے تو وہ غصے سے بستی سے باہر نکل گئے۔ تو وہ ایک کشتی پر سوار ہوئے۔ کشتی میں لوگ اور سامان زیادہ تھا، اس لیے لوگوں نے سوچا کہ سامان کو پھینک دیا جائے تاکہ کشتی ڈولے نہیں اور ڈوب نہ جائے کہیں۔ تو سب لوگوں نے سامان پھینک دیا، تو اس پر بھی کشتی رکی رہی، اس نہیں ڈول رہی تھی۔ تو سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سب کے نام کا کوڑا ڈالتے ہیں، جتنے لوگ جو کشتی میں موجود ہیں سب کے نام کا کوڑا ڈالتے ہیں، جس کے نام کا نکلے اس کو ہم سمندر میں پھینک دیں گے۔ تو باری باری سب کا نام لکھا گیا۔ جب لکھ کے پرچی نکالی، قرآن اندازی کی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ تو سب لوگوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے چہرے پر ان سجدوں کے نشان ہیں، تو یہ ایسے نہیں لگتے۔ تو پھر دوبارہ قرآن ڈالا گیا تو اللہ کی قدرت سے پھر ہی دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی سے جتنی بار بھی قرآن ڈالا گیا اور حضرت یونس کا نام نکلتا رہا۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے کہ مچھلی والے کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ تو لوگوں نے ان کو پکڑ کر سمندر کے اندر پھینک دیا، اور ایک بڑی مچھلی آئی جسے ہوت کہتے ہیں، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ جب اس نے نگل لیا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ بالکل بھی ان کو کوئی کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کا جسم پہ کوئی ضرب نہ آئے۔ تو مچھلی نے اسی حکم پر عمل کیا اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ پھر کیا ہوا کہ بہت سے علماء کی رائے میں مختلف باتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، کوئی علماء کہتے ہیں 7 دن تک، اور کوئی کہتے ہیں 40 دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس اندھیرے میں قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ وہ اسے 3 قسم کے اندھیرے ملے، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایک رات کا اندھیرا، اور دوسرا سمندر کا اندھیرا۔ تو یہ حضرت یونس علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ کا امتحان تھا کہ 3 قسم کے انہیں اندھیرے ملے۔ پھر انہوں نے جا کے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو ذکر شروع کیا، تو بہت جگہ پہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی جو ہے وہ انہیں سمندر کے تہہ میں لے گئی، جہاں پہ دوسری مخلوق تھی جو اللہ کا ذکر کر رہی تھی، تو یہ ذکر کی آواز ان کے کانوں تک پہنچی۔ اس کا ذکر سورۃ انبیاء میں موجود ہے کہ اس نے ذکر کیا اللہ کا مچھلی کے پیٹ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے ذکر کرنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ اے اللہ میں نے اپنے پہ ظلم کیا، تو مجھ پہ رحم فرما۔ وہ مسلسل ذکر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور مچھلی کے پیٹ سے میں وہ اتنا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان پہ ترس آ گیا، اور اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو سمندر کے کنارے لے کے جا کر نگل دو۔ تو اس پر مچھلی نے نکل دیا۔ اس بات کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اے محمد جو ہے نا، تم اللہ تعالیٰ کی بات پہ قائم رہو اور اپنے دل کو بددل مت کرو، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، صرف ہدایت دینا تمہارا کام ہے، اور ہدایت دینا تمہارا کام ہے، اللہ کا پیغام دینا تمہارا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ تم اس لیے مچھلی والے کی طرح غصے میں اپنا جو ہے قوم کو چھوڑ کر مت نکلنا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ آئے اور پوچھنے لگے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی وہ کیا حضرت یونس کے لیے صرف دعا تھی؟ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے یہ یونس کے لیے تو خاص تھی، لیکن تمام عام لوگوں کے لیے عام دعا ہے یہ، تو ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اپنی مشکل کے وقت پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب مچھلی نے انہیں نگل دیا، کنارے پہ آ کر باہر نکل دیا، تو ایک درخت
بعض روایات میں موجود ہے کہ کدو کا درخت کی ایک بیل وہاں لگ گئی تھی، تو اس پر کیونکہ کدو کے پتے جو ہے چوڑے چوڑے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے حکم سے وہ درخت وہاں لگ گیا اور اس کا سایہ ان پر آ گیا، جہاں انہیں اتنے وہ لاغر ہو چکے تھے کہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک کدو کا درخت لگا دیا۔ اس کی خوشبو بہت زیادہ تھی اور اس کی خوشبو کی وجہ سے جتنے بھی اشرات ہیں یا جانور ہیں وہ اس کے قریب نہیں جاتے تھے۔ کئی روایات میں ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پہاڑی بکری آ گئی جو وہ انہیں اس کا دودھ پیتے تھے وہ جب تک وہ لاغر حالت میں تھے، پھر ان کی طبیعت سنبھلنا شروع ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے ان کی صحت تندرستی ہو گئی اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس چلے گئے، اور ان کی قوم اس ٹائم تک ہدایت پا چکی تھی، پہلے وہ ہدایت پہ نہیں تھی تو وہ غصے میں نکل گئے تھے اپنی بستی سے، پھر جب وہ اپنی بستی پہ گئے تو وہ بہت زیادہ ہدایت پہ تھی بستی ساری، اور انہوں نے کافی عرصے تک اس بستی میں قیام کیا اور بستی کے لوگوں نے عیش و عشرت کی زندگی گزاری اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ یہ پوری قوم ہی مسلمان ہو چکی تھی، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے، اور حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ ان کے پاس چلے گئے اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ سورۃ قلم میں بھی اس مچھلی کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں بھی ان کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح یہ قوم ہدایت پہ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت کرتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں ہدایت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہدایت بخشی۔ تو یہ مچھلی والے کا قصہ جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا ہے، اللہ نے ان کو اس قوم کو بہت زیادہ عیش و عشرت کی زندگی دی، کیونکہ وہ اللہ کے خوف میں آ گئے تھے اور دوسری قوموں کی طرح نہیں، بلکہ ہر ایک انسان وہاں پہ مسلمان ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو وہ قوم بہت زیادہ اس قوم نے پھر ترقی کی۔ تو یہ قصہ تھا آج کا حضرت یونس علیہ السلام کا۔ تو یہ قصہ آج کمپلیٹ ہوتا ہے، تو یہ آج کا وظیفہ ہے۔ تو اس طرح کے قصوں کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، اور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ چیز بتائی ہے کہ اللہ کے اگر کہنے پہ نہ چلو تو کس قسم کی سزا ملتی ہے، چاہے ان کا پیغمبر اور رسول ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ پاک نے وہ ہدایت پہ تو تھے لیکن غصے میں آ کر انہوں نے اپنا بستی کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ نے انہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم اپنی بستی کو چھوڑ دو، لیکن وہ غصے میں آ کر باہر نکل گئے تھے، اس لیے اللہ پاک نے ان کو امتحان میں ڈالا۔ وہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں یہ چیز فرماتے ہیں کہ وہ ہدایت پہ تو تھا لیکن وہ غصے کی حالت میں باہر نکل گیا تھا۔ پھر انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ان پہ آئی اور انہوں نے پھر دعا کی۔ تو یہ وظیفہ بھی آج یہی میں شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ آج کا وظیفہ ہے، اس پہ آپ عمل کریں۔ تو میرے قصے کو بچوں کو سنائیں، فرینڈ اینڈ فیملی سے شیئر کریں، اور یہ جو ہے صدقہ جاریہ ہے، یہ کار خیر ہے، اس پہ آپ حصہ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا اسلام اور ہمارے نبیوں کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے۔ تو یہی چیز میں آپ کو آج کل بتا رہی ہوں۔ تو میں آپ سے اب اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل نئے کسی قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔